بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہۃ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہۃ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آذر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کا لفظ استعمال کیا، اور اب عربی میں باپ کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، اور چچا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، اور دیگر مفسرین کرام نے بھی اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا کہ یہاں اب سے مراد چچا ہے، نہ کہ والد. حضرت محترم آذر جو تھا وہ بت گر تھا اور بت فروش تھا، یعنی اس کا کام تھا بت بنانا اور بت بیچنا. وہ مشرک تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائے کرام میں، آپ کے آباء و اجداد میں، آپ کے جتنے بھی والد ہیں جو آپ کے نسب میں آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو مومن نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، کیا محبوب آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہونے کو بھی آپ کا رب دیکھتا ہے. اس آیت مبارکہ کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہاں ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ دلائل النبوہ بحقی میں امام بحقی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور یہ حدیث مبارکہ معجم الاوسط طبرانی میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کی کئی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زلت انقل من اصلاب الطاہرات الى ارحام الطاہرہ، فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا. پھر فرمایا حتی
خرجت من بین ابویہ، یہاں تک کہ میں اپنے والدین، اپنے حقیقی والدین کے درمیان سے دنیا میں آ گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے اور اس آیت مبارکہ سے ائمہ اکرام نے یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی والد ہیں، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آپ کے والد آئے، اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جتنی بھی آپ کی والدہ آئی، وہ تمام کی تمام مومن تھی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہ تھی، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو سجدہ کرنے والا نہ ہو، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو طاہر نہ ہو، جس سے پتہ چلا کہ حضور کے نسب میں آنے والے تمام طیب ہیں، پاک ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ لیکن آزر تو مشرک تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفسکم کی بھی قرات ہے اور انفاسکم کی بھی قرات ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ یقیناً تمہارے پاس رسول آئے، من انفسکم، تمہارے ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے، یعنی تم ہی میں سے، بنی آدم میں سے، من انفسکم۔ اور انفاسکم یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات ہے، بڑی مشہور قرات ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً تمہارے پاس رسول آئے تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے۔ انفس یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، نفیس یہ اس میں فاعل ہے، اور یہ نفاست سے ہے، جس کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں۔ نفاست اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں نفاست سے مراد ہے عمدگی اور پاکیزگی۔ نفیس اس صفت کو کہتے ہیں جس میں عمدگی اور پاکیزگی پائی جائے، اور انفس یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ عمدہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس رسول آئے تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ترین، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ عمدہ، اعلیٰ، اور تم میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ لوگوں میں سے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں ہے، جس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہمیشہ پاکیزہ تھے، عمدہ تھے اور نفیس تھے اور اعلیٰ تھے۔ لیکن آزر جو تھا وہ تو مشرک تھا، اور مشرک کے بارے میں قرآن مجید میں ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین تو ناپاک ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں پاک پشتو سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، اور قرآن مجید میں ہے وَتَقَرُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوئے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رسول تمہارے پاس آئے تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ پاکیزہ لوگوں میں سے۔ جس سے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء کرام پاکیزہ تھے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی دلائل النبوہ بحقی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لما خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین فرقے میں رکھا، مجھے بہترین حصے میں رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلهم فرقة فرقة فجعلنی فی خیر فرقة، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں گروہ در گروہ بنایا اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلهم شعوبا فجعلنی فی خیرہم شعوبة، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں شاخیں بنائی اور مجھے بہترین شاخ میں رکھا۔ اور پھر فرمایا ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ پھر فرمایا ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں خاندان بنائے اور مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ اور پھر فرمایا فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا، تو میں تم میں خاندان کے اعتبار سے اور نفس کے اعتبار سے تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ جس سے پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ پاکیزہ اور افضل اور اعلیٰ ترین حصے میں رکھے گئے، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، بلکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ جتنے بھی علم الانساب کے ماہرین ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا لقب تھا، جبکہ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ اسی طرح امام طبری نے بھی لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اہل تاریخ ہیں یعنی مؤرخین ہیں ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یلقا ابراہیم آباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اب، یہاں پر بھی اب کا لفظ استعمال ہوا، اور اب میں پہلے بتا چکا کہ عربی میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے لیے اب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت محترم یہاں پر بھی حدیث مبارکہ میں بھی اب کا لفظ استعمال ہوا۔ فرمایا کہ وہ اپنے چچا آزر سے قیامت والے دن ملیں گے اور آزر کے چہرے پر سیاہی اور گرد ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں اب سے مراد چچا ہے۔ تفسیر مفسرین کا بھی اس پر اجماع ہے، اہل تاریخ کا بھی اس پر اجماع ہے، اور اہل کتاب ہے، میری مراد یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے پاس جو بائبل ہے، قدیم بائبل بھی اور جدید بائبل بھی، قدیم بائبل جو یہودیوں کے پاس ہے اور جدید بائبل جو عیسائیوں کے پاس ہے، قدیم بائبل اور جدید بائبل ان دونوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ حضرت محترم جو شخص
شرک پر مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی، جس سے یہ پتہ چلا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا، بلکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی اور کہا ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولی والدیہ اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا۔